الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اجلاس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے درء المفاسد مقدم علی جلب المنافع۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہماری زندگی کے اندر کئی مسائل آتے ہیں، کئی مسئلے آتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اسلامی شریعت ہمیں ایک اصول بیان کرتی ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مسئلے کے اندر، اگر نفع اور نقصان دونوں برابر ہو تو اس میں غور و فکر کیا جائے گا۔ علماء کا اس بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا غور و فکر کے بعد نفع یا نقصان واضح ہو جاتا ہے، لیکن جب زیادہ فائدہ ہو نقصان تھوڑا سا ہو تو نفع والی چیز کر دی جائے گی، لیکن جب نقصان زیادہ ہو فائدہ تھوڑا سا ہو تو ایسی صورت میں ان مسائل کے اندر اس مفسدے کو، اس نقصان کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور واقعات میں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا جاؤں گا۔ آپ آنے والے مسائل کو شاید ان مسائل کے ذریعے بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب یہ ہوا کہ نقصان کو ختم کرو۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ یہاں پر شراب کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فائدہ بھی ہے۔ یہ فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ جو شراب کی تجارت کرتے ہیں اس کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کے مسائل کے اندر جب مسئلہ آتا ہے نقصان کا تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس نقصان کو ختم کر سکے۔ واقعات کی روشنی میں جب آتے ہیں، اس عربی کے واقعے کو یاد کرو جو دیہاتی آ کر مسجد نبوی کے صحن کے اندر پیشاب کرنے لگا، صحابہ ڈانٹنے لگے اس کو، روکنے لگے اس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، پیشاب کرنے والے کو نہیں روکا، کیونکہ اس نے نقصان کر دیا تھا۔ اب اگر اس کو روکا جاتا، اس کے جذبات کی بات ہوتی، یہ جذبات کی جو بات ہوتی ہے یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں روکا گیا۔ اس نقصان سے روکنے کا فائدہ یہ ہوا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جذبات میں آ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے غصے کو آج اس سوشل میڈیا کے دور میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے اندر کوئی آدمی آتا ہے فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو گالی دے کر چلا جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان اٹھتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو جواب دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے ماننے والوں کو گالیاں دیتا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس فساد کو روکنے کے لیے اس امت مسلمہ کو جو حالات حاضرہ میں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، جو آنے والا جو نقصان ہے، اس نقصان کو روکنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جن چیزوں کی شریعت نے حفاظت کی تعلیم دی، 5 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز دین سب سے مقدم ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ہجرت کا عظیم واقعہ یاد کرو، صحابہ نے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو قیامت تک یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا تم سے تمہارا مال لوٹ لیا جائے، لوٹ جانے دو، دوبارہ کما لو گے، لیکن اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ تمہارے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تمہارا گھر چھین لیا جائے، چھین جانے دو، دوبارہ بنا لیا جائے گا۔ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ تمہارے دین کی، تمہارے شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز دین، اس کے بعد چیز آتی ہے اپنی جان، اس کے بعد آتی ہے عقل، اس کے بعد آتی ہے نسل، اس کے بعد ہمارے مال کی حفاظت۔ اگر ان 5 چیزوں میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ان 5 چیزوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، ایک نقصان آ رہا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ اس نقصان کا ازالہ واجبی طور پر کرنا ہوگا۔ تو بتانا کہ مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، واقعات کو یاد کریں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو یاد کرو، بازار کے اندر جو فساد برپا تھا، جو دھوکہ دہی اس زمانے کے اندر برپا تھی، عمر بن خطاب نے کچھ ایسے اصول و ضوابط بنائے جن اصول و ضوابط پر عمل کرنا وقتی طور پر مشکل ثابت ہوا، لیکن مستقبل میں امت کو ایک بہت بڑے فساد سے، ایک بہت بڑے نقصان سے روکا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کو یاد کیجئے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظلم و بربریت کا وہ زمانہ تھا، اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ ان اقدامات پر عمل کرنا وقتی طور پر مشکل ثابت ہوا، لیکن آنے والی امت کے لیے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ انہوں نے ایک بہت بڑے فساد سے لوگوں کو بچا لیا، ایک بہت بڑے نقصان سے انہوں نے لوگوں کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے آج کل کے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے۔ اگر یہ چیز ایسے ہی باقی رہے گی، یہ امت مستقبل میں ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگر اس نقصان کو ہم مٹانا چاہتے ہیں تو آج سے ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہوگا، اپنے معاشرے میں پھیلے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جمعہ کا خطبہ سن کر، بہت ساری خطابات کو سن کر اپنے آپ میں تکبر میں، یہ غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ مجھے سب پورا علم حاصل ہو چکا ہے، یہ کون سا مولوی صاحب بیان کریں گے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے جو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ آج کل علماء سے پوچھے بغیر لوگ سوشل میڈیا کے اندر، یوٹیوب چینلوں کے اندر صرف اپنے یوٹیوب چینل کو مشہور کرنے کے لیے کسی ہندو کی ویڈیو کو لیتے ہیں جس نے اللہ کو گالیاں دیا ہو، جس نے کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا بھلا کہا ہو، وہ لیتا ہے، لینے کے بعد اسی ڈھنگ سے اس کو جواب دیتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مسلمان ہے۔ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں نے، اس مذہب کے ٹھیکیداروں نے اس کو وہ سکھایا جو اس نے اپنے سوشل میڈیا پر کہا۔ ہمارے رب نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، وَلَا تَسُبُّوا، تم کسی کے بھگوان کو گالی نہ دینا۔ اگر تم اس کو گالی دو گے، وہ جانے انجانے میں غصے میں آ کر تمہارے رب کو گالیاں دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے مسلمان بھائیوں، جو آنے والے فساد کو روکنے کے لیے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اس طرح کے بھرے پڑے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ منافق کون ہے، ہاں صحابہ کو معلوم تھا۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور تھا جس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَازُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، عمر بن خطاب کی تلوار نیام سے باہر نکل جاتی ہے، کہتے ہیں اس ظالم کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا، اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، برداشت کیا۔ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام۔ اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، ان منافقوں کو سزا میں اس لیے نہیں دیتا کہ آنے والے لوگ یہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے وقتی طور پر جو نقصان تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حدیث کو یاد کرو، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ آج ہم کیسے خرابیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہمیں اچھائی کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک تو غیروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ انسان ہے۔ یہ پیغام ہمیں انسانیت کا ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں یہ تو یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے،
دشمنی سے، عداوت سے روکتا ہے۔ جو جہاں کہیں دشمنی پیدا ہونے کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر دشمنی کو ختم کرنا یہ واجبی طور پر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس دشمنی کا ختم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں۔ علماء کرام ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، خطابات میں، تقریروں میں، سوشل میڈیا کے اندر امن کا پیغام دے، غصے سے، جذباتی بھڑکاؤ بیان سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت مزاج ہوتے نا، یہ جو لوگ آپ کے اطراف و اکناف ہے کوئی باقی نہیں رہتے۔ تو بتانے کا مقصد ہے مسلمان بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تمام مسائل کے بعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ آج ہمیں بدلنا ہے، ہمارے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، تکلیفیں آئیں گی، لوگ سوالات کریں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، رونما ہوں گی، لیکن وہاں پر صبر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جواب دینا یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ کئی مسائل علماء کرام کی زندگی میں ایسے آتے ہیں، وہاں پر علماء کرام کے علم کو اگر ذرا برابر بھی ٹھیس پہنچنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو اس فساد سے روکنا علماء کرام پر واجب ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یاد کر لیجیے آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حکومت کی جانب سے ایک پیشکش کی گئی، حکومت میں ان کو عہدہ دیا گیا، انہوں نے عہدے کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا ایک زمانہ جب آئے گا جب میرے مسائل کو پڑھ کر لوگ عمل کر رہے ہوں گے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حکومت کے دباؤ میں آ کر انہوں نے شاید مسئلہ بیان کر دیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں میرے مسلمان بھائیوں، اور بہت ساری چیزیں امام احمد بن حنبل نے اپنے آپ کو ظلم سہا، انہوں نے صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ امت مسلمہ کو فتنے میں نہ ڈالا جائے۔ اگر خلق قرآن کا مسئلہ مان لیا ہوتا احمد بن حنبل، پوری امت اس زمانے کے اندر خلق قرآن کے فتنے میں پھنس جایا کرتی تھی۔ اس فتنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ظلم سہا، جیل کے اندر انہوں نے صعوبتیں سہی۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر آنے والے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں جن کے اندر نقصان زیادہ ہوتا ہے، نفع کم ہوتا ہے۔ ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ دور حاضر کے اندر مسلمانوں کی جان کو جو ماحول بنا بیٹھا ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ انسان اکراہ کی صورت میں، ناپسندیدگی کی صورت میں بھی اپنے زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی بری بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 چیزیں میں بیان کیا اس کی حفاظت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ مثال کے طور پر ہم مقابلہ اس وقت کر سکتے ہیں جب مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، ہم شہید کہلائیں گے جب سامنے والا ایک ہو میں ایک ہوں، سامنے والے 2 ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے ان دونوں کو میں مار سکتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، مقابلہ کرنے کے بعد میں جیتا تو الحمدللہ، اگر مر بھی گیا تو میں شہید کہلاؤں گا، کیونکہ میں نے میری جان کی حفاظت کے لیے لڑا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے، ایک مسلمان معصوم سا ہوتا ہے، اس کو مارنے کے لیے بہت سارے لوگ گھیراؤ کر لیتے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اور وہ صرف ایک کلمہ کفریہ کلمہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر تو یہ کہا تو تجھے زندہ چھوڑ دیں گے ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے، اور وہ کہنے پر مجبور، کہہ نہیں پاتا وہ، کیونکہ اس نے ان کے علماء سے سنا ہے، اس کے دوستوں سے اس نے سنا ہے کہ یہ کلمہ میں کہنے سے میں کافر بن جاتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ایسی صورت میں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ یہ اکراہ کی صورت ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، زبان سے کلمات و کفر ادا کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ایمان سے سرسبز و شاداب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا وہ ایمان پسند آتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ، اور آنے والے مسائل میں فوائد اور نقصان کو دیکھ کر اچھے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ بڑا جامع خطاب تھا۔ ہم سب علماء ہیں، ممبر محراب کے شہدائی ہیں۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف فتنہ، فساد،
لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. اس کی وجہ سے بس ان اصول شرعیہ کو جو درء المفاسد کے نام پر جو جامع انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، سمجھنے کی اس شرعی اصول اور ضابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق کلی عطا فرمائے. حضرات